قرآن ملا، ایمان ملا، اولاد ملی، دن دولت ملا، جائیداد ملی، دنیا ملی، بلکہ ہمیں جان ملی تو آقا کریم کے صدقے میں ملی۔ اگر یہ دنیا بنائی گئی محمد عربی کے صدقے میں بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا نا تو میں دنیا ہی نہیں بناتا۔ چل کر بولو سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب اگر آپ کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہیں بناتا۔ جب دنیا بنتی ہی نہیں تو نہ کوئی آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ دریا ہوتے، نہ آبشار ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ پہاڑ میں بسنے والے ہوتے، نہ سمندروں میں مچھلیاں ہوتی، نہ یہ ہوا ہوتی، نہ یہ فضا ہوتی، نہ گل نہ گنچے، نہ باغات، نہ کنیا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ پتہ چلا جو کچھ ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو نہ دنیا بنائی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ پتہ چلا جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، لہذا ہم اپنے ایسے نبی کا میلاد کیوں نہ بنائیں جن کے صدقے میں ایمان ملا ہے، جن کے صدقے میں قرآن ملا ہے، جن کے صدقے میں شب برات جیسی رات ملی، شب قدر جیسی رات ملی، رمضان ملا ہے، عبادتوں کا سلیقہ ملا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو ہم اللہ کو پہچان نہ سکتے۔ وہ رسول آئے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ خود بھی فرما سکتا تھا میں ایک ہوں مجھے ایک مانو، اللہ اللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن فرمایا نہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تو خدا ہوں بھی، لیکن آپ کی زبان مقدس سے یہ سننا چاہتا ہوں، آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے، تمام دنیا میں پیغام پہنچا دیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کسی ماں سے وہ جنا ہے نہ کسی ماں نے اسے جنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ خود بھی کہہ سکتا تھا لیکن اپنے محبوب کی زبانی کہلوا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہیے کہ رب ایک ہے، خدا ایک ہے، تم اسے ایک مانو۔ اگر تم نے اس کے سوا کسی کو خدا مانا تو شرک ہو جائے گا۔ یہ محبوب کی عظمتوں کا بیان قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہا، کہیں پر یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا۔ وہ قرآن میں بہت سے انبیاء کا ذکر آیا اور ان کے ناموں کے ساتھ آیا، لیکن اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے رسول کی اداؤں کو بیان کیا، اللہ کے رسول کی اداؤں کو میرے اپنے محبوب کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا۔ آپ پر وہی نازل ہوئی تو آپ پر کب کبھی طاری ہو گئی، آپ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مار کر بیٹھنے والے۔ آپ کے چہرے کا ذکر کیا تو کہا وہاں فرمایا، اور آپ کی ہر ادا کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ عائشہ صدیقہ سے صحابہ نے پوچھا اے ام المومنین اللہ کے رسول کا اخلاق بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ نے کہا جاؤ قرآن کھول کر دیکھ لو، اگر تمہیں نبی کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کے ہر ورق میں دیکھ لو، الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف ہی تعریف کی ہے۔ قرآن یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی نعت میں اتاری گئی ہے، قرآن میرے آقا کے صدقے میں عطا کی گئی ہے۔ اس نبی کا میلاد کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نئی بات ہے، صحابہ نے تو نہیں منایا تھا میلاد، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ بندے خدا آپ عقل سے معذور ہو چکے ہیں، آپ کو احادیث مبارک کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھے اور سنی صحیح العقیدہ مسلمان بن جائے، اللہ کے رسول کے غلام بن جائے۔ حدیث پاک میں آیا، صحابہ کرام تشریف فرمائے، دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں لائٹنگ نہیں تھی، مائک نہیں تھی، اس طرح کی مجلسیں نہیں سجائی گئی جاتی تھی، ہے نا جی؟ اچھا اس حساب سے اگر دیکھیے گا تو سرکار کے زمانے میں تو کچھ نہیں تھا،
آج کے حساب سے دیکھو گے اور یہ اعتراض کرو گے کہ سرکار کے زمانے میں تو اس طرح کے جھنڈے نہیں ہوتے تھے، یوں کمکمے تو نہیں لگائے جاتے تھے، لہٰذا بدعت ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بات تو سرکار کے زمانے میں تو 4 چکا بھی نہیں تھا، پھر 4 چکا پہ کاہے چڑھ رہے ہیں؟ سرکار کے زمانے میں تو کرسیاں بھی نہیں تھی، کرسیوں پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ سرکار کے زمانے میں تو پنڈال لگا کر شادیاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور لاکھوں کی رقم جہیز میں بھی نہیں دیا جاتا تھا، پھر ہم اپنے بچیوں کی شادیوں میں جہیز میں اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ سرکار کے زمانے میں قاضی کو اس طرح بلا کر نکاح بھی نہیں پڑھوایا جاتا تھا، آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس اعتبار سے دیکھو گے تو جینا دوبر ہو جائے گا، سب چیز ناجائز ہو جائے گی۔ وہ اچھے کپڑے جو ریشمی کپڑے آج ہماری ماں بہنیں پہن رہے تھے، سرکار کے زمانے میں نہیں تھی۔ آج جس مائک سے مسجد میں آذان دی جاتی ہے، مسجدوں کے آگے مینار بنایا جاتا ہے، 3 4 تلے کی لاکھوں کی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اس میں ماربل لگایا جاتا ہے، اے سی لگائی جاتی ہے، کیا سرکار کے زمانے میں تھا؟ کیا سرکار کے زمانے میں نہیں تھا تو اس بیس پر تو سب ناجائز ہو جانا چاہیے۔ پتہ چلا جب یہاں ناجائز نہیں ہو سکتا تو میلاد منانا ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، طریقہ دوسرا تھا۔ صحابہ کرام فرما ہے، اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا کہ کیا بات ہے، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم اس بات پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں، یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا ہم آپ کی آمد کی خوشی میں یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ محفل سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھا ایسا ہے کیا؟ ابھی کچھ بتاتے کہ حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور خوشخبری سنائی، فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سنا دیجئے جو آپ کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے صحابہ کی یہ ادا بہت پسند آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کا ذکر آپ کے صحابہ کرتے رہے اور قیامت تک اس سنت پر عمل کیا جاتا رہے، اور قیامت تک سنی صحیح العقیدہ مسلمان مجلس سجا کر میلاد مصطفیٰ کرتے رہا کریں۔